قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہارے اجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ بس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ واقعتاً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ سبحانہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر ہمارے ہی پاس لوٹ کر آؤ گے، اور جو ایمان لائے اور نیک کام کیے یقیناً ہم انہیں جنت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کا کیا اچھا بدلہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کمائے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، یعنی علیم بذات ہے اور خبیر الغیر ہے، از خود ہر شے کا علم رکھتا ہے، اور جسے پسند فرمائے اسے باخبر بھی کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر جب ان کا مقرر وقت آ پہنچتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کی مہلت اور کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اور اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ مر گئے ان کو برا نہ کہو، کیونکہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا اس کے پاس وہ خود پہنچ چکے ہیں، انہوں نے برے بھلے جو بھی عمل کیے تھے ویسا بدلہ پا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح ہو جا جیسے تو مسافر یا راستہ چلنے والا ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو۔ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب بندہ میری ملاقات کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، اور جب وہ میری ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، نہ موت آنے سے پہلے اس کے لیے دعا کرے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے، اور مومن کی عمر تو اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، قیامت کا پہلا نفخہ آ چکا، دوسرا نفخہ اس کے تابع ہوگا، موت اپنی ہولناکیوں سمیت آ پہنچی، موت اپنی سختیوں سمیت آ پہنچی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان سے گزرے تو قبروں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے اہل قبور، تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے پہنچے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک انصاری شخص آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں میں سے کون سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اس نے کہا، ان میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرے، وہی عقل مند ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، اب زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ دنیا میں زاہد بناتی ہے، دنیا کی دولت سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں کو آدم کا بیٹا برا سمجھتا ہے، ایک موت کو، جبکہ موت اس کے لیے آزمائش سے بہتر ہے، اور کم مال و دولت کو، جبکہ کم مال و دولت کا حساب بھی کم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور بری موت کو اس سے دور کر دیا جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی انسان کے لیے کسی جگہ میں موت کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے، یعنی اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، تو اس کو اس انسان کی پسندیدہ جگہ بنا دیا جاتا ہے اور اسے اس کی طرف کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو حقیر جانے اور آخرت کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ شخص ہے جو خواہش نفس کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ پر تمنا لگائے رکھے۔ مرحومین کی مغفرت اور آخرت میں آسانی کے لیے دعا۔ ترجمہ: اے اللہ، اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، اسے معاف فرما، اس کی عزت و افزائی فرما، اس کی قبر کو کشادہ فرما، اسے پانی، برف اور اولے سے پاک صاف فرما، اور اسے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے، اور اسے اس کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما، اس کے اہل سے بہتر اہل عطا فرما، اس کے شریک حیات سے بہتر شریک حیات عطا فرما، اور اسے جنت میں داخل فرما، اور اسے قبر اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ If you liked my video, please like, share and subscribe.